جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اس جہان میں انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت مال رکھا گیا ہے۔ مالک الملک نے مال سے اگر نوازا ہے تو اسے کس نظر سے دیکھا ہے؟ ساری باتوں سے پہلے اس کا آخری اینڈ جہاں انسان بندھا ہوا ہوگا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ایک جگہ آنی ہے محشر کے میدان میں کہ انسان کے آدم زادے کے پاؤں گاڑ دیے جانے ہیں، باندھ دیے جانے ہیں، حرکت بھی نہیں کر سکے گا، کہیں بھاگ نہیں سکے گا جب تلک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لیتا۔ ان میں سے 2 سوال مال کے بارے میں، ان مالہ من این اکتسب وفیما انفقا، کمایا کن ذرائع سے تھا اور لگایا کہاں تھا۔ آج کے عنوان کو میں کبھی رمضان میں نہ رکھتا اگر حقیقت یہ نہ ہوتی کہ انسان ساری زندگی جس چیز کے پیچھے دوڑتا ہے یقیناً مال ہے، اور پھر فخر کرتا ہے کہ مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال، اور رب کہتے ہیں کہ تیرا مال صرف وہی ہے ما اکلت فافنیت، جو تو نے کھا لیا، ہضم کر لیا، او لبستا فابلیت، پہن لیا، ہنڈا لیا، پرانا کر لیا، او تصدقتا فامضیت، یا تو نے اسے صدقہ کر دیا اور اپنے لیے آگے بھیج دیا، جو پیچھے رہ گیا وہ تیرے ورثہ کا ہے، وہ کھائیں گے۔ قبر میں حساب تجھے دینا ہوگا، حشر میں قدم تیرے اور میرے گڑے ہوئے ہوں گے۔ کتاب اللہ مال کو حلال ذرائع کے ساتھ کمانے کے اعتبار سے دیکھتی ہے، اور اس کتاب کی یہ خوبی ہے کہ یہ لگی لپٹی بات نہیں کرتی، جو حقیقت ہے وہی کہتی ہے۔ پہلے مال کی آزمائش کو کتاب اللہ سے اختصار کے ساتھ، آج ہمارے ڈھیر سارے ٹاپکس ہیں اور انشاءاللہ اللہ وقت میں برکت دے گا اور وہ سارے انشاءاللہ نکلیں گے۔ سب سے پہلے مالک فرماتے ہیں، یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 155 ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ یقینی بات ہے کہ ہم نے آپ کو آزمانا ہے، اور آزمانا مال کے اندر ہے۔ 5 چیزیں یہاں دی گئی، ان میں سے ہمارا ٹاپک چونکہ مال ہے تو مجھے اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 میں کہتے ہیں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں تمہارے مالوں کے اندر آزمایا نہ جائے، اور یہ آزمائش تمہارے نفسوں پہ آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں اسی بات کو دہراتے ہیں، وَاعْلَمُوا، خبردار، اپنے علم میں یہ بات لے آؤ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کما رہے ہو،
بچے پیدا کر رہے ہو، لیکن یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اس آزمائش کے مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ مگر ہم نے اس کو کس نظر سے دیکھا؟ میں اور آپ مال زیادہ ہو تو فخر کرتے ہیں، رب دا بڑا کرم ہے جی، ساڈے تے اللہ دی رحمت ہے۔ اولاد زیادہ ہو، اللہ نے انسان کی سائیکی کو بھی بیان کر دیا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ، یہ تعجب میں آپ کو یہ بات نہ ڈال دے، حیران نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اور فریفتگی سے، للچائی نظروں سے ایسے لوگوں کو مت دیکھیں۔ کس چیز میں؟ اموالہم، ان لوگوں کے پاس جو دولت مال ہے، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، جس مال اور اولاد کے پیچھے ایمان نہیں ہے، یہ اللہ دنیا میں دے کے عذاب دیتے ہیں، یہ عذاب ہے۔ اگر اس کے پیچھے تربیت ہے، ایمان ہے، اور کتاب اللہ سے تعلق ہے، اور شرعی نقطہ نظر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو مثبت بنا دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی سانس نکلنے تلک کی اس حالت میں کہ کافر ہو کے یہ مرتے ہیں، ہم نے ان کے گلے کا کانٹا بنانا ہے۔ مومنوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، تمہارے پاس مال ہے، جان ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تمہارے پاس جو مال ہے، یہ مال میں نے لینے ہیں، تمہارے ساتھ میرا سودا ہے، تم سے جانیں بھی لینی ہے، حق کے لیے ڈٹنا ہے، کھڑا ہونا ہے، جہاد کی راہوں میں نکلنا ہے، بدلے میں جنت ملے گی۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اس بات پہ خوش ہو جاؤ کہ تم نے جو رب سے سودا کیا نا، یہ گھاٹے کا بھی نہیں، اور وہ اپنے وعدے سے کبھی مکرتا بھی نہیں۔ خیر، اشارہ مقصد تھا، بات ہو گئی ہے۔ میں دوبارہ وہ روایت کہ آدم کا بچہ پھر بھی یہی کہتا ہے، مال میرا، مال میرا، مال، تو یاد رہے کہ کثرت میں خیر نہیں، اللہ کی طرف سے حلال ملے، تھوڑا ملے، اس میں برکت ہے۔ تو مال میں برکت مانگی جائے گی۔ کثرت، ایسی کثرت جو بندے کو رب سے غافل کر دے، وہ نہیں۔ اب مال کی طرف بڑھنے سے پہلے، اصول اور قواعد سے پہلے، قیامت کا ایک اور منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے سامنے سورۃ التوبہ ہے اور آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ پہلے آواز دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ یہ جو دینی رہنما بن کے، رہبان بن کے، لیڈر بن کے آپ لوگوں کو حلال و حرام اور معلوم نہیں کس کس ہتھ کنڈے اور ذریعے سے لوگوں کے مال، لوگوں کی جیبوں سے نکال کے بغیر حلال اور حرام کے امتیاز کے یہ ہضم کرتے ہیں اور ڈکار مارتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں سنیے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو ہیں ہی، ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے اب وہ بھی سن لیں، والذین یکنزون الذھب والفضہ۔ میرے خیال میں قرآن مجید میں اتنی بڑی خوشخبری نہیں دی گئی۔ جو لوگ اپنے مال جمع کرتے ہیں، سونا چاندی بنا کے اس کو سٹاک کرتے ہیں، خزانے جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو ان کا حق ہے وہ نہیں نکالتے، بس سٹاک۔ اللہ کہتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ، ان کو خوشخبری دے دو، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ فَبَشِّرْهُمْ، یہ جتنی مال، آپ کا پیسہ، میری دولت ہوگی نا، اس کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے قیامت کے دن سونے چاندی میں بدل دیں گے، اور وہ وہاں کا سونا اور چاندی ہوگا۔ یہ خوشخبری ہے۔ کتاب اللہ، جب لوگ رب سے مذاق کرتے ہیں نا، والجزاء من جنس العمل، جیسا انسان کا رویہ ہوتا ہے، اور رب کا مال کھا کے رب سے مذاق، اللہ سے باتیں۔ سورۃ التوبہ واحد سورت ہے جس میں صدقات کا 4 مرتبہ ذکر ہے۔ کل قرآن مجید میں ٹوٹلی اگر ذکر آیا ہے تو 6 مرتبہ، 4 مرتبہ سورۃ التوبہ میں ہے۔ اور لوگوں نے رب کا مال رب کو دینے کی بجائے مذاق جو کیا ہے، اس کی بھی خبر اسی صورت میں لی گئی ہے۔ بہرحال یہاں اللہ نے کہا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دو۔
حق بنتا ہے یہ خوشخبری میں بھی سنوں، آپ بھی سنیں۔ فرمایا یہ جو جمع کرتے ہیں نا، فبشرہم، میرا دل کرتا ہے میں اگلے 2 لفظ روک لوں پھر پڑھوں، لیکن یہ سارے سونے چاندی میں تبدیل ہو جائیں گے، جتنا مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، جتنے خزانے ہیں، قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں بے عذاب علیم، یہ ان کے لیے عذاب بنے گے، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، یہ سارا سونا چاندی پگھلا کے جہنم کی آگ میں ان کی پلیٹیں تیار کی جائیں گی، جیسے ہماری اینٹیں تیار نہیں ہوتی، پلیٹیں تیار کی جائیں گی، اور ان پلیٹوں کو گرم گرم، جیسے استری کے نیچے پلیٹ بنی ہوتی ہے، یہ پلیٹیں تیار کر کے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، جہاں جہاں تیور پڑتے تھے، بل پڑتے ہیں، سلوٹیں پڑتی ہیں، کپڑے پہ سلوٹیں پڑے تو استری کیا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ہم دنیا میں جو بل شل پڑ گئے نا، کوئی بات نہیں، موٹاپا ہو گیا، پیٹ بڑھ گیا، وکھیاں پہلو بڑھ گئے، ماتھے پہ تیور، تو سنیں ہم یہ بل نکال دیں گے۔ سب سے پہلے جباہہم، ہم ان کی پیشانیوں کے اوپر جب کوئی غریب، مسکین، یتیم، مستحق آتا تھا مانگنے، سب تو پہلے جڑے متھے تے وٹ پیندے سی اے کڈاں گے۔ سر جی میرے خیال میں اگر تھوڑا سا بھی بندے کو شعور ہو، ایک طرف مال پڑا ہو اور ایک طرف یہ سورۃ التوبہ کیوں لائی گئی اس میں کہ توبہ کا موقع ہے، رمضان ہے، لوٹ سکتے ہو، رجوع کر سکتے ہو، انابت کر سکتے ہو۔ پھر مالک فرماتے ہیں وَجُنُوبُهُمْ، اکثر مال کھا کھا کے نا ایتھے جڑے وٹ پیندے نے تے چربی چڑھ دی ہے، اللہ کہندے نے اسی پاسے سیکاں گے، یہ بل نکالیں گے۔ وَظُہُورُهُمْ، تے پٹھیاں لمیاں پا کے جڑے لک دے اتے ایڈی ایڈی چربی چڑھی ہے نا تے ٹھڈ ودے نے، پھر ہم نے یہ بھی سیٹ کرنے ہیں۔ ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، چیک کرو یہ وہی ہے نا، ہم نے اس کو سونے چاندی میں بدل کے کندن بنا کے جہنم کی آگ سے، پیور اور خالص اسی سے چپکے ہوئے تھے، لیجئے فَذُوقُوا، چس چکو ما کنتم تکنزون، اس کی جو تم جمع کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ 12 مہینے بس دولت کمائی، جمع پونجی، یہی کچھ۔ حضرات یہ ذکر کرنے کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ کسب حلال، کوشش کیجئے کہ آج کے بعد جو ہوگی ماضی میں اس کی توبہ ہے، اپنے جاب کو، نیچر آف جاب کو، کاروبار کو، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے جو حرام ہے نکال دیجئے۔ اس کھیرے کی طرح جو دیسی ہوتا تھا، دونوں سائڈیں کڑوی تھی، کاٹ کے رگڑ کے جھاگ نکال کے پھینک دیتے تھے، تو یہ بہترین نکلتا تھا۔ جو حرام ہے اسے سائڈ پہ کر دیں۔ میں اس کی سب سے بڑی مثال جو دینے لگا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں بینک میں، کہتے ہیں جی مجبوری ہے، ایک نے چھوڑ دیا، 17 سال آزمائش میں رہے، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرمائیں، لیکن ایک نے نہیں چھوڑا۔ کہتے یار میں کوئی حلال پیسے سے سائڈ جاب بھی کرتا ہوں، تو آپ میرے کھانے پہ آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، انسان ہے، حلال رزق ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مد میں جو ہماری رہنمائی اور تربیت کی ہے، رزق حلال، حرام کو چھوڑیں، منیمائز کریں، کم کریں، ختم کریں، بلکہ پہلے پل اگر جھٹکے سے چھوڑ دیں تو بہت اچھا ہے۔ پسرور میں ہمارے ایک کلاس فیلو تھے، ان کے ابا جی گن مین تھے، اور یہ میں نے بڑی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ حضرت حافظ شریف صاحب کی انہوں نے گفتگو سنی، تو گن مین تھے، انہوں نے اسی پل استعفیٰ دے دیا، یعنی اگلے دن کا ویٹ نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا یار طریقے سے کچھ کر لیتے، کوئی اگلے منتھ تک تنخواہ شنخواہ لے لیتے، تو کہتے یار کل کس نے دیکھی ہے، توبہ کا موقع ابھی ہے۔ یہ ظہر کی نماز میں توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، واپس ہوتے ہیں، استعفیٰ دے کے گھر آتے ہیں، مغرب کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، وہاں کوئی دنگا ہوا، گولی لگی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ توبہ کا وقت بس اتنا ہے۔ سب سے پہلے اصول لے لیں، آپ کا جو بھی مال ہے، جو بنا رہے ہیں، جو جمع کر رہے ہیں، جو لے رہے ہیں، جس کا کسب ہے، جو آمدن ہو رہی ہے، فی نفس ہی حلال ہونا چاہیے۔ اگر وہ حلال نہیں تو حرام کا کاروبار شریعت نے جائز نہیں کیا۔ ہمارے یہاں بڑی ساری چیزیں حرام بکتی ہیں، ریٹ لگتا ہے اور مہنگی بکتی ہیں،
لیکن ہمیں اس میں احتیاط کرنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ پاکیزہ ہو۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، جتنا مرضی جمع کر لو اگر مال پاک نہیں، اور پاک وہ ہے جسے شریعت پاک سمجھے۔ تیسرے نمبر پہ فی نفس ہی وہ مال ضرر رساں نہ ہو، ایسا مال مت تیار کیجئے کہ جس سے کسی کا نقصان ہو اور پھر آپ اس سے کمائی کریں۔ اس کے پیچھے بڑی ساری چیزیں ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، لیکن اشارہ کافی۔ چوتھے نمبر پہ آپ اس میں مکسنگ یا ملاوٹ نہیں کریں گے، جو کہہ رہے ہیں وہ دیں، پیور دیں۔ الا للہ الدین الخالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، تمہارے رب نے تمہیں خالص ڈیل کر کے، دین خالص دے کے، وجود خالص دے کے، ایک ایک چیز خالص دے کے بدلے میں تم سے خلوص مانگا ہے، ملاوٹ مت کیجئے گا۔ اسی طرح وزن یا مقدار میں بھی کمی نہیں کرنی، جتنا کہنا ہے اتنا دینا ہے۔ اللہ نے جو میزان رکھا ہے، رب کے میزان کو جو خراب کرتا ہے، رب قوم شعیب کو الٹ کے رکھ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، ان کا وجود ختم کر دیتے ہیں۔ میری اور آپ کی منڈی میں، ہماری بازار کی جو سچویشن ہے، اللہ ہی حافظ ہے، کوئی معیار یا مقدار، بہرحال کہہ لیجئے الا من رحم ربی، کوئی ہوگا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، وگرنہ سب چل رہا ہے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پہ اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، جو زبان کہہ رہی ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور ساتویں نمبر پہ اس میں دھوکہ یا غرر نہ ہو۔ خرید و فروخت کے وقت اگر آپ بتا کچھ اور رہے ہیں اور نظر کچھ آ رہا ہے اور بیک میں کچھ اور ہے، آپ نے اس کو چھپا لیا ہے، اسٹکر لگا لیا ہے، اوپر کوئی کپڑا لگا دیا ہے، پالش کر دیا ہے، بیان کچھ اور کر رہے ہیں، ہے کچھ اور، غرر ہے۔ اسی طرح کاروبار میں کبھی جوئے کو کسی بھی حوالے سے مت آنے دیجیے گا۔ اگر آپ جوئے کو ایڈ کر رہے ہیں تو شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ اور 9ویں نمبر پہ چوری شدہ مال نہ ہو۔ بڑا آسان ہو گیا ہے، سر جی آپ کو گاڑی ملتی ہے، پارٹس ملتے ہیں، دنیا جہان کی چیزیں ملتی ہیں، جی بس آئیں، آپ آدھا ہمیں دیں، ہم آپ کو لا کر کے دیتے ہیں، وہ ہمارا کام ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں چلے سستا مل رہا ہے کوئی بات نہیں۔ چوری کر کے بچوں کو کھلانا یا آمدن کا ذریعہ بنانا یا اس میں کمانا، یہ حرام ہے۔ ظلم، جور و تعدی اور ڈاکے سے کمایا ہوا مال اور اولاد کا پالا ہوا پیٹ، یہ اللہ کے ہاں بغاوت ہے۔ اور اگر شریعت کا فیصلہ ہو اور چلے تو ایسے کمانے والے کی ٹانگیں الٹ سائڈ سے، ہاتھ الٹ سائڈ سے کاٹ کر کے، ایسے بدبخت کو جو لوگوں کی جیب کاٹتا ہے اور مال زبردستی لیتا اور ہتھیاتا ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہوا۔ اونٹوں کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہی کیا جو کتاب اللہ نے کہا ہے۔ اسی طرح 10ویں نمبر پہ ناجائز قبضہ اور مافیا، یہ کر کے کما کے بچوں کو دلانا کھلانا حرام ہے۔ 11ویں نمبر پہ پوشیدگی اور اولا، یہ ایک خاص ٹرم ہے جس کو ہم عموماً استعمال کرتے ہیں۔ پاجی ہر کام چولا ہوں ہے، جی اولا نہ رکھیے تو پھر تہانوں بھی پتہ ہے کہ روٹی بچیاں نوں کتھوں کھوانی۔ یہ اولے اپنے پاس رکھیں، رب سے نہیں چھپا سکتے، چھپائیے لوگوں سے، لیکن ذہن میں رکھیے رب دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح مال حرام ہے جب تک اس میں سے خالق کا حق نہیں نکالا گیا، جب تک اس سے مخلوق کا حق نہیں نکالا گیا۔ میں اینڈ پہ جا کے ذکر کروں گا، اللہ خود کہتے ہیں تم دے کر کے کہتے ہو کہ یہ مولوی، یہ نیکوکار، یہ نبی، یہ صحابہ، یہ پیغمبر، یہ کیا مانگتے پھرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں خود مانگ رہا ہوں، دیتے ہو کہ نہیں؟ میرا دیا ہوا ہے، طریقے سے دے دو، بسم اللہ۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بتائی، 3 لوگ مال میں آزمائے گئے، ایک گنجا تھا، ایک کوڑی تھا اور ایک نبینا تھا۔ تینوں کو شفا بھی ملی، مال بھی ملا۔ بعد میں آزمایا گیا، 2 فیل ہو گئے اور کہنے لگے یہ ہماری محنت ہے، تو کون ہے مانگنے والے، تجھے کیوں دے؟ اور ایک نے یاد رکھا کہ میں بھی ایسا ہی تھا، کنگال تھا، کچھ نہیں تھا، بیماری بھی تھی، اللہ نے دیا ہے تو لے لے جتنا لینا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، میں آزمائش کے لیے آیا تھا، فرشتہ تھا، انسانی شکل میں فقیر بن کے آیا تھا، لیکن تو کامیاب ٹھہرا اور باقیوں کو فنا کر دیا گیا۔ حضرات، پہلے اصول پڑھنے کے بعد آئیے، ہم کاروبار کرتے ہیں جو ان میں ایک کھیتی باڑی ہے، کسان لوگ، دیہاتی،
کھیتی باڑی کے اندر اس وقت جو حالت ہے، شاید ان لوگوں کو کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، یہ حکومت وقت کی اور مجوزہ افسران کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ اس کو سنبھالیں، نبھائیں، جس قوم کی کاشتکاری ختم ہو جائے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے جب ہمیں ہائی بریڈ بیج دیا جا رہا تھا کہ آپ چیز کاشت کریں اور اس کی آگے نسل ہی نہ ہو۔ یہ وہ جنگ ہے اس وقت جو ہم لڑ رہے ہیں، ہمارے ساتھ لڑی جا رہی ہے، اور ہمارے اوپر اس کا تجربہ ہوا اسی سال چاول میں اور مونجی میں کہ ہائی بریڈ مہنگا ترین بیج دیا گیا، مگر اسے کچھ بھی نہ لگا اور نتیجتاً کاٹ کے چارہ جانوروں کو کھلایا گیا۔ پیسے دے کے چیز 2 نمبر دینی، یا اصل کو چھوڑ دینا اور نسل بھلا دینا، بس مال زیادہ ہو، چیز صحت مند ہو اور دیسی ختم کر دینا، یہ جرم ہے جو ہم سہ رہے ہیں۔ بہرحال کسانوں کے لیے زمین، پانی، بیج، ٹریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کچھ کاشت کرنا ہے، آلات، ہل، کھاد، سپرے، اگر یہ لیے ہیں تو جائز ذرائع سے حاصل شدہ ہوں، اگر غلط ذرائع سے لیے گئے ہیں تو بچوں کے رزق میں، آپ کی کمائی میں اور آپ کے مال میں حرام شامل ہو گیا۔ یہ بات بڑی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد چوری سے، ڈاکے سے، فراڈ سے، جال سازی سے یہ کھیتوں میں چلتا ہے، زبردستی ہوتی ہے، قبضہ مافیا ہوتا ہے، زمینیں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی دبا لی جاتی ہیں۔ سورۃ النساء کا جو پہلا رکوع ہے وہ سارا اسی بارے میں کہ یتیموں مسکینوں کے مال لے کے، کسی کو ساتھ لگا کے، پیسہ لے کے چلے مل کے کام کرتے ہیں، مزاربت اور مشارکت، اور پھر دھوکہ دینا حرام ہے۔ کمزور لوگوں کے ساتھ مشارکت کریں اور مزارکت کے نام پہ بال میں ان کے پیسے کھا کے ڈکار دے جائیں، حرام ہے۔ اور اسی طرح فصل فی نفس ہی حرام نہ ہو۔ جو کاشتکاری کر رہے ہیں، مثلاً تمباکو ہے، پوست ہے، آپ کہیں گے کہ جناب فصل میں تو کوئی نہیں، لیکن یہ ذریعہ بن رہا ہے، اور شریعت ان چیزوں کو بھی روکتی ہے سد الذرائع میں کہ جو بعد میں نسلوں کی تباہی اور بربادی کا سبب اور باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی غلے اور محصولات حاصل ہوں، خرچ اخراجات نکال کر کے، اگر آپ کو اللہ رب العزت نے 5 وسق سے اوپر دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا، غریب تک پہنچانا یہ ضروری ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اسے گھر نہیں لایا جائے گا، فصل کٹتے ہی اسی وقت دیا جائے گا، کیونکہ گھر آ جائے تو پھر پڑولوں سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اور گوداموں سے نکالنا تھوڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات، اس کے بعد ہے غلہ بانی۔ ذرائع آمدن میں ہمارے وطن میں جانوروں کو پالا جاتا ہے۔ یاد رہے، جو آپ کا پالتو جانور ہے، آپ نے پرسنل اپنے لیے رکھا ہے، زکوٰۃ نہیں۔ آپ کا پرسنل گھر ہے، کروڑوں کا ہے، زکوٰۃ نہیں۔ آپ کی پرسنل استعمال کی سواری ہے، زکوٰۃ نہیں۔ یہ اگلی مد میں ہم ذکر کریں گے، لیکن یہاں آپ نے اپنے لیے آمدن کا جو ذریعہ بنایا ہے، کیٹل فارم بنا لیا ہے، بہت اچھے، ان کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ جا کر کے جتنی آپ کی آمدنی ہوگی، بچت ہوگی، اس کے اوپر جو 2.5% زکوٰۃ لگے گی۔ لیکن جو جانور آپ نے ریوڑ کی شکل میں چرانے کے لیے رکھے ہیں، ذوق ہے لوگوں کا، 1000 2,000 500 گائے، بھینسیں، اونٹ، بکریاں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ جانور پالیے جو حلال ہوں۔ حرام جانور پال کر کے اگر آپ نے ذریعہ معاش بنا لیا ہے تو کمائی بھی حرام کی ہوگی۔ آج کل بہت چلی ہوئی ہے، اور باوجود کہ فقہاء نے، محدثین نے، علماء نے یہ بلے بلیاں، یہ کتے کتیاں، ان کے بارے میں لکھا ہے، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے؟ زمانہ چال چل رہا ہے تو ہم بھی چلیں گے، بک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حرام جانوروں کی بیع اور شراء حرام ہوگی۔ اسی طرح جانور نجائز ذرائع سے حاصل نہ کیا گیا ہو۔ میں رات ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ماشاءاللہ 30 کے قریب گائے اور بڑی نسلی کسی کیٹل فارم سے کوئی نکال کر کے بہرحال جا رہی تھی۔ یہ کہیں دوسری جگہ جا کر کے اس کو استعمال کرنا، لے آنا اور کہنا کہ میں نے بڑے ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے، حرام ہے۔ سائمہ، چرنے والے جانور، ان کو آپ نے چرانا ہے، کسی کی چراگاہ میں نہیں، کسی کی فصلوں میں نہیں، یہ بھی حرام ہوگا۔ غیر قانونی جانور جو ہیں، کسی علاقے میں قانون ہوتا ہے کہ یہ نہیں رکھیں، آپ نے ان سے رکنا ہے۔ ان کے گوشت، کھال، اجزاء اور دودھ حلال ہیں۔
چوری ڈاکے اور ظلم سے لیے ہوئے جانور وہ قبضے والے نہ ہوں، اور جو آپ مال رکھتے ہیں اس کی زکوٰۃ نکالی گئی ہو تو اولاد کے لیے حلال ہے، وگرنہ نہیں۔ میں اختصار سے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ گفتگو سنتے ہیں اور ان کا تعلق جانوروں سے ہے، ظاہر ہے آپ لوگ تو کہیں گے ہمارے لیے ہمیں کیا ضرورت، لیکن یہ گفتگو بہت دور تک جاتی ہے، ان لوگوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بکریوں کا نصاب نوٹ کر لیجئے، آپ کے پاس جو بکریاں ہیں یہ 40 سے کم ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے، 40 سے 120 تک ایک بکری دینی ہوگی، 121 سے 200 تلک 2 بکریاں ہیں، 201 سے لے کے 299 تلک 3 بکریاں ہیں، اور پھر آگے ہر 100 کے اوپر جو ہے وہ ایک بکری۔ 40 سے کم ہوں تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ گھریلو پالتو جانوروں پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ گائے بیل اگر یہ چرنے والے ہیں 30 سے کم جانوروں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر 30 سے 39 تلک ہیں، 1 سال کی گائے یا بیل بچڑا کہہ لیں، اور اگر 40 سے یہ 59 تلک ہیں تو 2 سال کی ایک گائے یا بیل، 60 سے 69 تلک ہیں تو 2 عدد 1 سالہ گائے، 70 سے اوپر ہیں تو 1 عدد 1 سالہ گائے اور 1 عدد 2 سال والی گائے۔ اونٹ جو ہیں 5 سے کم ہوں تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، 5 سے 9 تلک ہیں تو 1 بکری، 10 سے 14 تلک ہیں تو 2 بکریاں، 15 سے 19 تلک ہیں تو 3 بکریاں، 20 سے 24 تلک ہیں تو 4 بکریاں، 25 سے 35 ہو جائیں تو 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ میں نکالی جائے گی، 36 سے 45 تلک 2 سالہ اونٹنی زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ اونٹ اگر 46 سے 60 کے درمیان ہوں تو ان پہ زکوٰۃ ایک 3 سالہ اونٹنی ہوگی، اگر یہ 61 تا 75 ہیں تو ایک 4 سالہ اونٹنی، اور پھر سابقہ اسی حساب سے۔ کاروبار کا ایک اور ذریعہ ذرائع آمدنی کان کنی ہے، معدنیات۔ وطن عزیز میں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار رکھی ہے، اگر یہ سرکاری ہیں تو بھی، اگر یہ مملوکہ کسی کی زمین میں ہے اور اس کی پرسنل ہے اور اس پہ حکومت کا قبضہ نہیں تو بھی رکاز، دفینہ، خزانہ، ان کے حکام بھی ہم پڑھتے ہیں۔ معدنیات کے حوالے سے تھوڑی تفصیل کہ یہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ معدنیات جو نکلتی ہیں، ایک وہ ہیں جو نکلتے ہوئے تو ٹھوس ہوتی ہیں، ان کو پگھلائیں تو پگھل جاتی ہیں، جیسے سونا، چاندی، اسی طرح سیسا، تانبا، لوہا، ٹھوس ہیں جب نکالی جا رہی ہیں لیکن بعد میں پگھلائیں تو پگھل جاتی ہیں۔ ان کے لیے زمین جس سے نکالی ہے، سرکاری ہو یا مملوکہ ہو، ان میں پہلی دفعہ جب ایک دفعہ نکلے گی تو اس کا خمس ادا کیا جائے گا، 5واں حصہ، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہر سال اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں سونا چاندی، تو سونے چاندی کے اوپر نصاب دیکھا جائے گا، 7.5 تولے سونا اس پہ زکوٰۃ ہے، اور 52 تولے چاندی یا اس سے اوپر ہے تو اس میں زکوٰۃ ہوگی، اور پھر یہ لگاتار ہر سال جو ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ معدنیات کی دوسری قسم ہے جو نکلتے وقت تو ٹھوس ہوتی ہے، بعد میں پگھلائیں تو پگھلتے نہیں، پھر بھی ٹھوس ہی رہتی ہے، جیسے یاقوت، زمرد، موتی، پتھر، چونے وغیرہ۔ تو ان کے لیے یہ جو قسم ہے اس میں خمس لازم نہیں، اگر تجارتی نقطہ نظر سے اس سے کمائی ہو رہی ہے تو پھر اس کو مال میں ایڈ کر کے نصاب تک پہنچتا ہے تو 2.5% اس پہ زکوٰۃ ڈالی جائے گی۔ اور تیسری قسم جو زمین سے مائع حالت میں نکلتی ہے، جیسے گیس ہے، پیٹرول ہے، تارکول ہے، خام تیل ہے، تو ان کا بھی حکم وہی ہے کہ اس کی آنے والی آمدن اس پہ خمس نہیں ہے، بلکہ کیا کریں گے، اس کو جمع کر کے جو کمائی ہے اس پہ 2.5% زکوٰۃ دے دی جائے گی۔ اسی طرح ہمارے کاروبار میں ایک صنعت کاری ہے، ذرائع آمدن میں ہم فیکٹریز لگاتے ہیں، لومیں لگتی ہیں، مشینری لگتی ہے، اور وہاں پہ مختلف چیزیں بنتی ہیں، تو سب سے پہلے جس جگہ پر لگائی جا رہی ہے فیکٹری وہ حلال ذرائع سے لی گئی اور ناجائز ذرائع سے نہ ہو۔ یہ بڑا اہم ہے۔ آج کل یہ بڑا رجحان ہے کہ چلیں جگہ لیتے ہیں، کوئی غریب، یتیم، مسکین، مجبور یا کوئی جیسے بھی ہے، تو پہلے اس کا جائز ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، جو مشینری آپ لگا رہے ہیں وہ حلال پیسے سے خریدی گئی ہو، حلال پیسے سے، دھوکے سے نہیں، فراڈ سے نہیں، زیادتی سے نہیں، حرام کے پیسے سے نہیں۔
اور جو اس میں سامان بننا ہے، جو پروڈکشن آنی ہے، وہ قانونی ہو اور حرام نہ ہو۔ اسی طرح لیبر جو وہاں کام کر رہی ہے، ان کے حقوق ضبط کر کے اور ان پہ ظلم اور زیادتی کر کے یہ چیزیں نہ بنائی گئی ہوں، اور اسی طرح ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو، تو بیع اور شراء کے شرعی تقاضوں کے مطابق خرچ اخراجات نکال کر کے اس کے اوپر بھی راس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ بھلے کروڑوں کی کیوں نہیں، کیونکہ اس کی زکوٰۃ دے کے حلال مال وہی ہے جس سے مشینری اور جگہ خرید کے بنائی گئی تھی۔ اب اس کی جو آمدن ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب آتے ہیں ذرائع آمدن میں، ہمارے پاس تجارت، ٹریڈ، بزنس، یہ اللہ کا شکر ہے کافی سارے لوگ اس سے وابستہ ہے۔ تو کاروبار میں، بزنس میں سب سے پہلا اصول امانت اور دوسرا دیانت، سچائی، صداقت اور دیانت۔ اس پہ میں کئی جمعے پہلے پڑھا چکا ہوں، لیکن یہاں اختصار مقصود ہے۔ آپ نے جس پیسے سے مال خریدنا ہے وہی اصول۔ سادی مثال لے لیں، بکرا بچوں کو میں نے کھلانا ہے، بکرا تو حلال ہے، ذبح بھی امام حرم نے بے شک اپنے ہاتھ سے تکبیر پھیری ہو، مارکیٹ میں آ گیا ہو، یا میرے حصے میں جی خرید لو جی، میں لینے لگا ہوں، جیب سے پیسے نکالنے ہیں، میں تازہ جمعہ پڑھ کے گیا ہوں، لیکن اگر میں نے رشوت لے کے، غلط ذرائع سے پیسے ہتھیا کے، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، ظلم کر کے ان پیسوں سے بچوں کے لیے بکرا خریدا، بکرا حلال ہے، صرف گوشت کو حلال مت دیکھیے، جس ذریعے سے خریدا جا رہا ہے وہ حرام ہے۔ لہذا تجارت کے لیے تھوڑی کر لیں، ابتدا آغاز حلال کے پیسوں سے کر لیں، تاکہ کل بچوں کے پیٹ میں حرام کے لقمے نہ جائیں، اور جو مال خریدا جائے وہ شرعن حلال ہو۔ حرام چیز جیسے شراب ہے، دیگر چیزیں، ان کی بیع بچوں کی جو ہے وہ روٹی روزی مت بنے۔ حرام مال کی بیع حرام ہوگی، تجارت کے طریقے غیر شرعی نہ ہوں، یہاں تفصیل کا وقت نہیں، بیع غرر، دھوکے کی بیع حرام ہوگی، اور آج کل یہ بڑی چل رہی ہے، بتایا کچھ جاتا ہے، دیا کچھ جاتا ہے، جیسے آن لائن ہے ہمارے۔ تو جو بتایا جا رہا ہے اگر وہ چیز نہیں ہے، جو تصویر دکھائی جا رہی ہے اگر وہ حقیقت نہیں ہے، تو یہ پہلے بیع ہی حرام ہے۔ جب تک آپ چیز دیکھ نہیں لیں، یقین نہیں کر لیں، تب تک آپ کا پیسہ دینا نہیں بنتا، ایڈوانس میں یہ کرنا حرام ہے۔ مال سٹاک جو ہے وہ ہاتھ میں حاضر ہو، موجود ہو، یہ نہیں کہ سٹاک کہیں پڑا ہے، لینے والے کے ہاتھ میں نہیں، خریدنے والا کہتا جی میں آپ کو لے دیتا ہوں، میں بیچ میں دلال بن رہا ہوں، میں بروکر ہوں، آپ بات کریں۔ شریعت کہتی ہے تمہاری لاکھ اپنی باتیں ہوں گی لیکن ہمارے نزدیک یہ حلال نہیں ہے۔ سٹاک ایکسچینج میں اگر وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے، یہ کاروبار حرام ہے۔ اسی طرح ٹوکن بیانہ، راس یا پگڑی، اس میں دھوکہ دہی اور زیادتی نہ ہو۔ 10 لوگوں سے بیانہ پکڑا ہوا ہے، ہر بندے کو الگ فائل دی ہوئی ہے، یہ آپ کی بیع میں برکت نہیں ہے، بولی پہ بولی، بیانے پہ بیانہ حرام ہے، ٹوکن پہ ٹوکن حرام ہے۔ اسی طرح دلالی کا ٹوکا نہیں لگایا جائے گا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی بروکر کی روزی حلال ہے؟ جی حلال ہے، اگر وہ بروکری تک رہے، درمیان میں اپنا ٹوکا نہ لگائے، اس کو بتا دے کہ بھائی اچھا سودا ہو رہا ہے، بسم اللہ آپ کے سامنے، یہ آپ کے سامنے آمنے سامنے کروا کے اچھے طریقے سے، دونوں کو سائڈ پہ رکھنا، بیچ میں اپنا ٹوکا لگانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک دیہاتی ہے، کوئی سامان لے کے آ رہا ہے، اس کو شہر کے ریٹ کا پتہ نہیں، بیچ میں بروکر پڑ جاتا ہے اور اس سے بات کر کے لائیں جی اتنے کا، لے کر کے دوسرے کو اتنے کا مل رہا ہے بھیج دینا، منع کر دیا شریعت نے۔ وعدہ کی پاسداری ضروری ہے، مشارکت ہو تو پورے لحاظ سے، مزاربت ہو تو بھی اس کے اصولوں کے تحت۔ مشارکت یہ ہے کہ آدھا آدھا، مزاربت یہ ہے میرے پاس پیسہ ہے ہنر نہیں، بھائی کے پاس ہنر ہے پیسہ نہیں، میں اس کو کہتا ہوں کہ ہم 50-50 یا 60-40 یا جو بھی پرسنٹیج اپنے طے کر لے، اس کے مطابق آپ محنت کریں، اپنا ہنر لگائیں، میں پیسہ لگاتا ہوں، جو خرچ اخراجات کے بعد بچت ہوگی وہ ہم اتنے % لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں یہ چیزیں نہ کی گئیں اور جمع کرنے کے بعد سال کے اینڈ پہ جو بچتا ہے
اس بچت پہ اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو 2.5% زکوٰۃ ہوگی۔ آمدن کے حرام ذرائع کی طرف بھی آتے ہیں، اس میں سود سر فہرست ہے۔ یہ بالکل کاروبار کی شکل جیسا ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا قرآن مجید میں جب اس کو حرام قرار دیا گیا تو لوگوں نے کہا یار فرق تو کوئی نہیں ہے، وہ بھی خرید و فروخت ہے، چیز کے بدلے پیسہ ہے، یہاں بھی پیسے کے بدلے پیسہ ہے، تو لین دین ہے نا۔ کہا نہیں، یاد رکھیے چیز دے کے کاروبار کرنا، بدلے میں پیسہ لینا تجارت حلال ہے۔ پیسہ دے کے قرض کی شکل میں اس پہ پیسہ کمانا حرام ہے، سود ہے، اس کی کوئی بھی شکل ہو۔ بڑے سارے لوگ ہمارے بینک کو قرض دے دیتے ہیں، جی رکھ لیں، وہ رکھ لیتے ہیں، وہ اپنا کماتے رہتے ہیں، یہ بیٹھے کھاتے رہتے ہیں۔ حرام ہے، سود ہے، نہیں جائز۔ اسے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا گیا ہے، اور سکی ماں سے 36 مرتبہ منہ کالا کرنے کے مترادف ہے۔ حل کیا ہے؟ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، توبہ کر لیں۔ آج کے جمعے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر میں اس میں ملوث ہوں تو میں توبہ طائب ہو جاؤں، وگرنہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، جی وہ سود دا پیسہ ہے تے مسجد دیاں لیٹریناں تے لوا دو۔ یہ اگلی بات ہے کہ ہم اسے کس نیت سے دیکھیں گے؟ بھائی توبہ کیجئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ پورے عرب میں سب سے بڑا سود چلتا تھا سیدنا عباس ابن عبد المطلب کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اسے ختم کیا اپنے گھر سے، اور کہا کہ یہ حرام ہے، توبہ کا رستہ ہے، رجوع کر لیجئے، راس لے لیجئے، باقی اس کو چھوڑیے۔ اسی طرح جوئے میں بہن لگی ہو، بیٹی لگی ہو، مال لگا ہو، پیسہ لگا ہو، گھر لگی ہو، دکان لگی ہو۔ میں نے ایک مکان لگایا، جوئے کے ساتھ دوسرا میں جیت گیا، یہ مکان میرے لیے حرام ہے، یہ جگہ میرے لیے حرام ہے، یہ پیسہ میرے لیے حرام ہے۔ جو جیت کے لے کے جا رہا ہے اس کے لیے بھی، جو ہارا ہے اس کے لیے بھی۔ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ توبہ۔ ہم جوئے لگا کے بیٹھتے ہیں بڑی ساری چیزوں پہ، جسے آپ لاٹری کہتے ہیں۔ معذرت کروں گا، بچ جائیں، تھوڑا کھا لینا، نمک مرچ سے کھا لینا، نہ ملے تو روٹی کے خشک ٹکڑے کو پانی میں بھگو لینا۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ لاٹریاں نکلتی ہیں، موقع ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو بڑھتا ہے اسی کو ملتا ہے، چانس اویل کرو تو ملتا ہے نا، گھر بیٹھے تو نہیں ملتا۔ وہ بھائی حلال کیجئے، یہ حرام گلے کا پھندا بنے گا، لے جائیں گے آپ اولادیں، بن جائیں گی، گوشت پوش بنے گا، لیکن رب نے دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا اسی اولاد سے دلوانی ہے، اسی پیسے سے دلوانی ہے۔ چوری کا مال، بڑے طریقے ہیں آج کل چوری کے، نئے سے نئے، جدید سے جدید، آن لائن دیگر طریقوں سے۔ ہمارے ماشاءاللہ جب سے سوشل میڈیا چلا ہے، بڑے کمال انداز، آپ تیز سے تیز بن جائیے، رب سے تیز نہیں ہے۔ جتنا مرضی کھا لیں، اس مال میں برکت نہیں، توبہ کر لیں۔ اگر شرعی حکومت ہو تو ایسے لوگوں کے ہاتھ کاٹے جائیں، حد نافذ ہو۔ لیکن بہرحال چھوٹ ہے، اللہ سے تو چھوٹ نہیں ہے۔ ڈاکہ زنی عام ہے، رہ زنی عام ہے، قتل و غارت عام ہے، قبضہ مافیا عام ہے۔ ایک بننا چھانگتے ہوئے آدھا ادھر آدھا ادھر 10 لوگ مار دیے جاتے ہیں۔ ایکڑ موجود ہے مگر اس پہ 37 لوگ قتل ہو چکے ہیں، زمینیں یہی رہ گئی ہیں، 20 لوگ بچوں سمیت گھروں میں دفن ہیں، مٹی وہیں پہ پڑی ہے۔ مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ یہ وفادار نہیں ہے، اس کو اتنا رکھیں جتنا ہے۔ یہ جتنے بھی میرے نوجوان بھائی، بزرگ، بچے، بیٹے بیٹیاں، کسی بھی شکل کا ڈاکہ، آپ اسے بھوک کاٹ لینا مگر اسے ذریعہ نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو سزا رکھی ہے وہ دنیا میں بھی انتہائی خوفناک۔ ظاہر ہے جس کو آپ مارتے ہیں، جس سے زیادتی کرتے ہیں، پتہ نہیں اس نے کتنے پاپڑ بیل کے چند روپے جیب میں رکھ کے اپنی ماں کا علاج کروانا ہوگا، اس نے گھر میں یتیموں کو پالنا ہوگا۔ آپ کا کیا؟ آپ کو مل گیا۔ یاد رکھیے یہ ذریعہ حرام ہے، اس سے بچنا۔ اسی طرح پرائز بانڈ، میں نے اسے جوئے سے تھوڑا ہٹا کر کے کیا ہے تاکہ سمجھ آئے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں سر جی یہ کی حرج ہے، نواں کڑک نوٹ ہوتا ہے، 100 دے بدلے 100 لبدا ہے، تو کوئی حرج والی تو بات نہیں ہے، برابر ہے، مساوی ہے۔ مساوی نہیں ہے، اگر مساوی ہوتا تو 100 کا نوٹ چھوٹا سا ہے، پرائز بانڈ اتنا بڑا کیوں بنایا گیا؟
اتنا مہنگا کاغذ، اس کے اوپر پرنٹنگ، چھپائی، کیا کچھ. کوئی تو وجہ ہے کہ آپ کی پاکٹ سے پرانا 100 روپے کا نوٹ نکال کے میں آپ کو بانڈ دے رہا ہوں اور پھر اس پہ لالچ ہے یہ انعام یہ نکلے گا، اور ہم لے لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں، نمبر لگ گیا، جس کا لگ گیا وہ ماشاءاللہ خوش ہے، جس کا نہیں لگا اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس نے خودکشی کر لی ہے. تو بھائی یہ نہیں ہے. آپ کو سر کے اوپر قرآن رکھ کے بھی کوئی فتویٰ دے دے تو حرام ہے. شریعت نے جسے غلط کہا ہے، کہاں لگتا ہے، کن ذرائع سے لگتا ہے. ہاں انعام رکھنا ہے تو سب کو برابر دیں بھائی، سب کو برابر دیں. یہ کیا چیز ہوئی کہ آپ نے اس کو لے کر کے بعد میں کہاں خرچ ہوتے ہیں، کہاں لگتے ہیں، سود ہے، حلال ہے، حرام ہے، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں، چند ایک کو انعام دے دیا، باقیوں کے ہاتھ سے پیسہ لے لیا، دھوکہ ہے. انسانی سمگلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ایجنٹ موجود ہیں، آفس کھول کے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ویزے بک رہے ہیں، اعلانات لگ رہے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں میں بٹور رہے ہیں. جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس ذریعے سے بچوں کی روٹی روزی حرام ہے. دھوکہ دہی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، انسان دشمنی بھی ہے، قتل و غارت بھی ہے، ظلم اور زیادتی بھی ہے، اور خاندانوں کے خاندان اور نسلوں کا اجاڑنا بھی اسی میں شامل ہے. کسی بھی روپ میں یہ میرا کوئی بھائی کر رہا ہے اور کہتا ہے جی میں تے اتھوں اگے بس دے دینا، وہ جانتے ہو اسی تے بڑے پراپر طریقے نال اتھوں بھیجیدا ہے، اسی تے چوکی پاس کرانی ہے، اتھوں تک دے ذمہ دار اگے انہاں نال کی ہویا اسی نہیں. تو یہ جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. وہ ڈنکی کی شکل میں ہو، وہ انسانوں کو بیچنے، وہ بچے اٹھانے، وہ بیٹیوں کو اغوا کرنے، وہ کسی بھی شکل میں ہے، حرام ہے. اسی طرح کاروبار کے اندر ملاوٹ، جال سازی، دھوکہ دہی، نقلی 2 نمبر مال، مالی نقصان بھی ہے، جانی نقصان بھی ہے. ادویات کے اندر اگر آپ بالخصوص دیکھتے ہیں تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے. مجھے آج بھی یاد ہے، مہنگے ترین انجیکشن لیے گئے، وہ لگائے گئے، انستھیزیا تک بات گئی، اہلیہ کا آپریٹ ہونے جا رہا ہے لیکن بے ہوشی نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جی مسئلہ، کہنے لگے یار پتہ نہیں، کوئی مارکیٹ چ اپنے لو تے چنگا تے چنگی فارمیسی تے بھیجیا، بس پتہ نہیں کیا ہے. سر جی آپ جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی بڑے نام ہیں آپ کے پیچھے، جتنے مرضی اولے ہیں، آپ حج عمرے کرائیں، جو مرضی کرائیں، اگر مرض کی تشخیص کا علم ہے اور آپ جانتے ہیں اور پھر جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، کوشش کریں. اسی طرح میں یہاں 2 نمبری اور میں کہہ دوں، ممبر پہ چڑھ کے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے یا پڑھ کے حدیث پیش کر کے، اور پتہ ہے کہ حدیث 2 نمبر ہے، جعلی ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، لوگوں کو فضائل جھوٹے بتا کے سب سے بدترین 2 نمبری جو ہے وہ دین میں. اگر آپ یہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد کچھ لے کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں اور آپ نے ذریعہ آمدن بنایا ہے، تو آپ کے لیے یہ لقمہ حرام کا ہے، حرام کا ہے، حرام کا ہے. بھلے اس کے اوپر 100 ختم پڑھ لیں اور 100 اس کے اوپر آیتیں پڑھ کے بھی پھونک دیں، غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اسی طرح ہمارے ہاں ایک دھندا بہت ماضی میں بھی تھا، ہر دور میں چلا ہے، لیکن میرا رب معاف کرے جتنا اس وقت ہے شاید پہلے نہیں تھا، جسم فروشی. پہلے اس کے خاص علاقے تھے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں اس بات کو کر رہا ہوں، لیکن ہر جگہ یہ ہے، اعلانیہ دعوت ہے، ہر چوک پہ، چوراہے پہ، اشارے پہ موجود ہے، دعوت عام ہے، صفا ہے، زنا ہے، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا، اور اس کو ذریعہ بنایا گیا کمائی کا. ماں جسم فروشی کر کے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے، حکومتیں کہاں ہیں؟ پوچھا نہیں جانا، حساب نہیں ہونا. الذین، وہ لوگ، امکناہم فی الارض، جن کو زمین میں حکومت دے دیں گے، ان سے حساب ہونا ہے. رب کا حق کتنا ادا ہوا ہے، اقاموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، اور غریبوں تک ان کا حق اور ضرورت کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے، جسم اور عزت مت بیچے. اور ایک یہ فیشن بن گیا ہے، اور وہ ہے ہمارے ہاں ڈالر، یورو، پیسے، ریال کمانا، کوٹھیاں بنانا، بڑی بڑی بنگلے، گاڑیاں، اور ماشاءاللہ ٹک ٹاکرز، یوٹیوبرز. اگر آپ کا اچھا ہے، جائز ہے، صحیح ہے، مناسب ہے، شرعی ہے، بسم اللہ. اگر خلاف شرع ہے کسی بھی شکل میں، ٹک ٹاک ہے، آپ بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، آپ بڑے ماشاءاللہ ذہین فتین ہیں، آپ کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کی بیٹی آپ کی مرضی، آپ کا جسم آپ کی مرضی، آپ کا گھر آپ کی مرضی، آپ کا موبائل آپ کی مرضی. میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ جی میں کوئی نہیں ہوتا، میں کچھ بھی نہیں ہوں. غیرت اور عزت
جنت کے دروازے پہ نوٹ ہے، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ذرائع آمدن میں ٹیکسز ہیں، حکومتیں لیتی ہیں، اس شعبے سے ریلیٹڈ لوگ لیتے ہیں۔ کیا گھپلے ہوتے ہیں مجھے یہاں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، جو ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو لیتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ شریعت نے مسلمان کنٹری پہ، امت مسلمہ پہ زکوٰۃ کا صرف ٹیکس رکھا ہے یا عشر رکھا ہے، کھیتی باڑی پہ، یا نصف عشر رکھا ہے۔ عشر سمجھ لیں، اگر کھیتی باڑی اللہ کی طرف سے بارش سے ہو جاتی ہے، جیسے لیا سائڈ پہ، بکر سائڈ پہ چنے ٹیلوں پہ ہوتے ہیں، بارش ہوتی ہے، بس ہم نے بیج پھینکنا ہوتا ہے، تو اس میں 9 من اپنے پاس رکھیں گے، 10واں من اللہ کے راستے میں دیں گے، یہ حلال ہے۔ اگر میرے خرچ اخراجات ہے، میرا ٹھیکہ ہے، سپرے ہے، کھاد ہے، پانی قیمت کا ہے، تو پھر میں 19 من اپنے پاس رکھوں گا، 20واں من اللہ کے راستے میں دے دوں گا، اسے نصف عشر کہتے ہیں۔ یہ دے کے زکوٰۃ دے کے 2.5%، اس کے بعد وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے، میرے پاس پڑا ہے، بندہ مجبور ہے، میں دے دوں، یہ نہ دیکھوں کہ میں نے زکوٰۃ دی، اس سے ہٹ کر کے بھی کئی مواقع ہیں تو بیت المال مقرر ہو، یہ صحیح ہے، لیکن ٹیکسز بلا وجہ لگانا، یہ قیامت کے دن دنیا میں تو شاید آپ سے کوئی نہ پوچھے، ٹیکس در ٹیکس۔ دیکھیے نا سہولت کون سی ہے، پانی میں خود خرید رہا ہوں، جو میں نے زمین خریدی ہے اس پہ بھی میرے ٹیکس ہے، جو میں نے پمپ لگایا اس پہ بھی ٹیکس ہے، مجھے ہوا چاہیے اس پہ بھی ٹیکس ہے، گیس چاہیے بنیادی ضرورت ہے اس پہ بھی ٹیکس ہے، بجلی میں اپنی جو ہے بنا رہا ہوں، حکومت کیا دے رہی ہے؟ دے کے لیتے تو اچھا بنتا ہے، جو ملک لیتے ہیں وہ پھر 18 سال تلک بچوں کی تمام ضروریات اور مسائل کو سمجھتے بھی ہیں، ریٹرن کرتے ہیں، لیکن میرا دے کے، مجھ سے لے کے ایک سرکاری افیسر کے نیچے کروڑوں کی گاڑی، اور ان کو وہ 20 30 40 کا ٹول بھی فری کر دیا جائے، اور غریب بندے سے وہ بھی چھینا جائے، تو یاد رہے آپ اور میں جتنے مرضی طاقتور ہو جائیں، اللہ کے سامنے طاقتور نہیں ہے۔ رب کا حکم تھا، سنا دیا ہے، ماننا نہ ماننا جناب کی مرضی ہے۔ اسی طرح مال میں بخل بھی نہیں ہوگا، اللہ نے مال دیا ہے، بخیلی نہیں، کنجوسی نہیں، نفسا نفسی نہیں، اور اسے اپنی محنت قرار نہیں دینا، بلکہ اس میں سخاوت ضروری ہے، بانٹنا ضروری ہے، انفاق فی سبیل اللہ ضروری ہے، اور یہ اللہ کے رستے میں دینے کے لیے جس حوالے سے میرے مالک نے بندو کو کہا ہے، اور وہ جو ضروری اور لازمی ہے وہ بھی سن لیں اور لینے والے بھی سن لیں۔ میں بات زکوٰۃ کی کرنے لگا ہوں، کرنسی میں، سونے چاندی میں 7.5 تولے پہ زکوٰۃ بتا چکا، چاندی میں 52 تولے پہ زکوٰۃ نصاب کو پہنچے بتا چکا، فصل کاشتکاری پہ عشر نصف عشر، وآتوا حقہ یوم حصادہ، غلہ بانی میں تفصیل، تجارت میں تفصیل آ چکی، نصاب جو ہے وہ 2.5% اور 1 سال گزرا ہو، معدنیات کا ذکر ہو چکا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے صدقات اور زکوٰۃ بنتے ہیں، دیے کیسے جائیں؟ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ حکومت بیت المال بنائے، جگہوں پہ جائے، اور جو لوگ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے ہیں ان کو زکوٰۃ میں سے، ابھی میرے خیال میں کل پرسوں کی خبر ہے کہ محکمہ ختم کیا جا رہا ہے، کیونکہ کچھ کروڑ زکوٰۃ دینی تھی، اس کے لیے سینکڑوں ارب جو ہیں وہ لگ رہے تھے اس عملے پہ۔ عملے کو دیا جائے گا، لیکن وہ اپنے گھپلے اور اپنے سارا کچھ، اس کی طرف میں آتا ہوں۔ بیت المال حکومت بنائے گی، وہاں ساری رپورٹ ہوگی، مردم شماری، کس گھر میں کتنے بیوہ ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں، کہاں کتنے مسکین ہیں، کس گلی کس محلے کے اندر۔ حکومت اگر ووٹ لے سکتی ہے، گن سکتی ہے، مردم شماریاں کر سکتی ہے، تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر حکومت نے نہیں کیا تو کم از کم جماعتیں کرتی۔ آپ اگر اپنے مسلک کو پوجتے ہیں تو کم از کم اپنی تنظیم اور مسلک کے لوگوں کو ہی پتہ کر لیتے وہ کتنے ہیں، کہاں ہیں، کوئی خبر نہیں۔ اور یہاں یہ بھی ذکر کر دوں، زکوٰۃ لینے کے لیے وہ ادارے بھی حرکت میں ہیں جنہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہمارے مذہب میں زکوٰۃ حرام ہے۔ آنکھیں کھول کے اور کان کھول کے سن لیں، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ صرف ان مسلمانوں کو دی جائے گی جو زکوٰۃ کو مانتے ہیں، اور انہی مسلمانوں سے لی جائے گی۔ جو زکوٰۃ کو نہیں ماننے والا، صدیق اکبر کی جنگ عالم اسلام کی جنگ رہی ہے،
اسلام سے فارغ ہو چکے ہیں، مانیں یا نہ مانیں، اب ادارے بنا کے اور وہاں پہ جو ہے وہ سوسائٹیز بنا کے لوگوں سے لے کے، تو یہ ایسے فراڈ کو ذہن میں رکھیے گا، نظر میں رکھیے گا، یہ جن کا حق ہے ان تک جائے۔ یہ میں پورشن خصوصی اہتمام والا، حکومت بنائے گی بیت المال، لوگوں کا پتہ ہوگا، رجسٹریشن ہوگی، کس کی کتنی ضرورت ہے، کتنا کنبہ ہے، کتنا قبیلہ ہے، اس کو ہر مہینے بطور تنخواہ، بطور عزت جائے گا، مشاہرہ جائے گا، مانگ کے نہیں، ہاتھ نیچے کر کے نہیں۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، جب میں تنخواہ لیتا ہوں، پے لیتا ہوں، تو میں اسے اپنی حق سمجھتا ہوں، رائٹ سمجھتا ہوں، ڈیوز سمجھتا ہوں، واجبات سمجھتا ہوں، اور پھر اس کو آگے کرنا بندے کو لگتا ہے۔ تو بیت المال فقیر بنا کے نہیں دیتا، یہاں تو ایسی کیفیت ہوتی ہے، آتا ہے حضور کے گلے میں رسا ڈال لیتا ہے، چادر ڈال کے بل دیے جا رہا ہے، قربان ہم میں سے کوئی ہوتا تو فارغ کر دیتے۔ اور کئی لوگوں نے تو یہ بولا، یہ تیرا ذاتی مال ہے، دیتا کیوں نہیں، دیجئے۔ اونٹ، مال، سامان آپ نے بھر کے دے دیا، جتنا کا اسے ڈبل دے دیا، بیت المال عزت سے دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ طریقہ ہی نہیں رہا، بیت المال ہے ہی نہیں، انفرادی طور پہ ہماری کنڈیشن یہ ہوتی ہے، سنیے ہماری پتہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے جو قربانی والے دن ہوتی ہے۔ اکثر گھروں میں مانگنے والے حالے ہو ہی نہیں، ٹھہر کے آیا جائے، ٹھہر کے آیا ایسی وانٹ دیتی ہے، یہی زکوٰۃ میں ہے۔ وہ جی حالے ایسی شروع نہیں کی تھی، ٹھہر کے آیا جائے، آئے ہم نے دے دی ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے مال کیا نکالا ہوتا ہے، کپڑے والے کی مثال چھوٹی سی لے لیں۔ میں ایک جگہ گیا تو انہوں نے الگ کپڑے رکھے ہوئے تھے، میں نے کہا جی یہ کیا، کہتے جی یہ زکوٰۃ لے رکھے۔ میں نے کہا جناب زکوٰۃ اور اتنا ہلکا کپڑا، یہ گھر پہن لیں گے آپ؟ کہتے ہیں جی نہیں، نہ چوندا چوندا تے چنگا لینا ہے تے نہ ہلکا تے ماٹھا لینا ہے، درمیانہ یہ دیا جائے گا۔ تو اب زکوٰۃ لے گا کون، یہ بھی سن لے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ لیتا ہے تو مستحق نہیں ہے، ڈیزرونگ نہیں ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ انما الصدقات للفقراء، بندہ فقیر ہو، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ والمساکین، کماتا ہے، کمائی ہے، آمدن ہے، 20 30 40 50 ہزار کما رہا ہے، لیکن مکان، کرایہ، خرچ، اخراجات، لوازمات زندگی، ضروریات وہی پوری نہیں ہوتی، بیلی مار نہیں، مسکین ہے، بھلے لاکھوں بھی کما رہا ہے۔ حالت کو دیکھا جائے تو سچی بات ہے، میں نے لاکھوں کے اندر بھی ڈوبتے مسکین دیکھے ہیں، اور یہ زیادہ مرتے دیکھے ہیں۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے نگران اور عامل، اور یہ شعبہ، لیکن اس پہ بات آ چکی ہے کہ اگر سارے یہ خود ہڑپ کر جائیں اور دینے والوں کو نہ دیں تو یہ حرام ہے، یا گفٹ لیں حرام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہوا، یہ زکوٰۃ ہے، یہ میرا تحفہ ہے، کہا گھر بیٹھے رہتے تو تحفہ کون دیتا۔ آگے چلیے، وفی الرقاب، قیدیوں کو دیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، کسی پہ تاوان اور چٹی اچانک پڑ گئی ہے، قتل نجائز ہو گیا ہے، نہیں چاہتا تھا، غیر ارادی طور پہ دیت پڑ گئی ہے، تاوان ہے، کوئی اور چٹی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اگر یہ لوگ مستحق نہیں ہیں، بات یاد رکھیے گا، چونکہ ہم اس شعبے سے وابستہ ہیں، جانتے ہیں، اور کروڑوں اربوں خربوں کی گاڑیاں اور ڈالے، اور غریب کو روٹی بھی میسر نہیں، اور پھر انہی کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں، اور وہ صدقہ بھی لے جائیں، فطرانہ بھی لے جائیں، وہ 2.5 کلو 2 کلو چاول، کھجور، وہ بھی سمیٹ لیں، اور کسی کے گھر چولہا بھی نہ جلے، تو یاد رہے ساری دنیا بھی کہہ دے جائز ہے، ضمیر اگر مر گیا نہ ہو تو ضمیر بتا دیتا ہے کہ اندر معاملہ کیا ہے۔ لہٰذا حلت اور حرمت، مال کی زکوٰۃ کے لیے رمضان شرط نہیں، 12 مہینے میں سے جب بھی پورا ہو جائے دے لیں گے، لیکن لوگ اس مہینے میں اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ اجر اور ثواب زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ اہم مسائل تھے۔ آمدن کو حلال بنائیے، ذرائع آمدن حلال، خرچ کیجئے حلال جگہوں پہ، حرام جگہوں پہ خرچ کرنا بھی جرم، شرک کے اڈے، گناہ کے اڈے، زنا کے اڈے، بغاوت کے اڈے آپ اس پہ لگا رہے ہیں، پشت پناہی کر رہے ہیں، تو معذرت کروں گا، آپ جتنے مرضی بڑے ہوں قرآن و حدیث سے بڑے نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیقی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ احباب ذی وقار،
موضوعات دیکھ کے میرا اپنا بھی شاید دل گھبرا رہا تھا کہ پایہ تکمیل کو بات پہنچتی ہے کہ نہیں، کیونکہ قسطوں میں کیا نہیں جا سکتا، دوست احباب اکٹھے ہیں، موقع بھی ہے، توبہ کے موسم میں ہیں۔ اگر کہیں میرے اور آپ سے ماضی کی غلطیاں ہوئی ہیں، زیادتیاں ہوئی ہیں، کمی بیشی ہے، تو مت گھبرائیں۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو وہ بھولا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں توبہ کو۔ اپنے اپنے ذرائع آمدن پہ تھوڑی تھوڑی توجہ کریں، دیکھیں بے قرار تو نہیں، اندھا تو نہیں، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ بڑے سارے لوگ پوچھتے ہیں جی NFT یہ وہ، تو اچھی طرح یاد کر لیں۔ آپ سٹیکر اور تصویریں بیچ کے اس تصویر کے پیچھے کیا ہے، چولی کے پیچھے آپ نہیں جانتے کیا ہو رہا ہے، کیا بک رہا ہے، آپ کا نام لگ رہا ہے۔ میں اس کی ایک مثال پہلے بھی دے چکا، اب بھی کافی رمضان پہلے جب نیٹ اتنا عام نہیں تھا تو میں نے چیک کرنا تھا رمضان میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے احوال کیا ہوتے ہیں۔ جب اس کو کلک کیا تو آپ یقین کریں شرم کی باعث چیز تھی، گراف بنا ہوا ہے اپ ڈاؤن، پیچھے گیا ہوں تو ننگی تصویریں ہیں، اور حضور کو ننگا کر کے دکھایا گیا ہے، ساتھ میں امی عائشہ کو ننگا کر کے دکھایا گیا ہے، حضرت بلال کو شراب پلاتے دکھایا گیا ہے، اور نیچے جو نوٹ تھا نا وہ نوٹ بڑا خطرناک تھا کہ سب سے زیادہ مسلمانوں نے یہ سائٹس کھولی ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ آپ سے کیا کلک کروا رہے ہیں، بظاہر تو آپ سے ایک تصویر کروا رہے ہیں، وہ کیا پیچھے مقاصد لے رہے ہیں، کیا ہے، آپ نے ڈالر دیے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالرز آ رہے ہیں، لیکن بیک پہ کیا ہے، آپ کی گیم ہو گئی لیکن کوئی آپ کے ساتھ کھیل گیا ہے، اس کا بھی پتہ رکھیے۔ مشکوک ذرائع آمدن سے بچیے، مشکوک ذرائع آمدن سے۔ اللہ آسانیاں کر دے گا، اللہ کرم کر دے گا، اللہ رحمت کرے گا انشاءاللہ، بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ اگر آپ رب کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ذرائع دے دیتا ہے، ایسے جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال کوشش کریں حلال اور حرام سے بچنے کی، توبہ طائب بھی ہوں۔ سوالات آج کافی سارے ہیں تو میں انشاءاللہ العزیز ان کو نماز کے بعد دیکھوں گا۔ دعا کے لیے کہا گیا ہے تو جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے، اور اسی طرح ایک سوال ہے کہ اللہ حج کی سعادت نصیب کرے، اچھا انتظام کر دے۔ دیکھیے حج اور عمرہ فرض نہیں ہے جب تک مالی اور جسمانی صلاحیت نہیں ہے۔ تڑپ ہونی چاہیے، ذوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، اللہ مانگے، لیکن اس کے لیے اللہ جب ہمت دے دے، کوئی آپ کو حج بدل کروا دیتا ہے، حج عمرہ کروا دیتا ہے، یا کوئی اللہ تعالیٰ نے جب کرنے ہیں نکالنے، اگر نہیں تو جو چیز آپ پہ فرض نہیں ہے اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ ہمارے دکھیوں کے دکھ دور کر دے۔ میرا مالک میرے وطن عزیز کے اوپر جو اس وقت دشمنوں کے سائے ہیں، اللہ یہ منڈلاتے سائے دور کر دے، اللہ انہی کی طرف لوٹا دے، اللہ امن آمہ عطا فرما۔ اللہ یہ جس چیز کو ملک میں بغاوت کی طرف اور جو ہے نسلی تعصب کی طرف، لسانی گروہی صوبائی، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، الہ العالمین آسانیاں فرما، اور یہ رمضان ہمارے لیے مبارک کر، ہمارے ذرائع آمدن اللہ حلال کے کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔